اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یا ایسی پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا کوئی اس طرح کے مصائب کے اندر آپ مبتلا ہو چکی ہیں، وہ مصائب ختم نہیں ہو رہے، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 کو آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کے ہوا کے اندر آسمان کی جانب منہ کر کے پھونک مار دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھونک مارنا، اس کو پڑھنا اس ترتیب کے ساتھ آپ کا کام ہے۔ پرانی سے پرانی حاجت ہوگی، پرانی سے پرانی مشکل ہوگی، پرانے سے پرانے مصائب ہوں گے، ہر قسم کے رزق کی تنگی ہوگی، خواہ کسی قسم کی تنگی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے چند منٹوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ میری ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی انسان کو کوئی حاجت ہوتی ہے، جب بھی انسان کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے، جب بھی انسان کسی مصائب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جب بھی انسان کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جب انسان کو ساری دنیا کے ہر قسم کے سہارے ختم ہو جاتی ہیں، تنگی کے وقت انسان کو رب بہت زیادہ یاد آتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، اپنے رب کو یاد بھی کرتا ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے، اس کی تعریف و توصیف بھی کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، حتیٰ کہ وہ انسان اگر کے چلنے کے قابل بھی نہ ہو پھر بھی اپنے رب کے ذکر کے اندر وہ اس قدر مست رہتا ہے۔ کتنی بڑی اس دنیا کے لیے، اس امت کے لیے خاص طور پر یہ انعام اور تحفہ ہے۔ جب بھی اس ایمان والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ ہر تکلیف کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، مشکل کی نجات بھی اللہ عطا فرماتا ہے، ساتھ اس کو اس کا نعم البدل اور اس کی برکات، اس کی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس قدر اس کی برکات ہیں، اس قدر اس کی کامیابیاں ہیں، اس قدر اس کی برکات ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں رزق کی تنگی ہے اور اس قدر کوئی حاجت ہے، اس قدر کوئی بیماری ہے، اس قدر کوئی مصائب ہیں اور مشکلات ہیں، حل نہیں ہو رہی، تو سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 114 کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 21 مرتبہ صبح کے ٹائم پڑھ لیں، 21 مرتبہ شام کے ٹائم پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے جس چیز کی حاجت ہے، جس چیز کی آرزو ہے، جس چیز کی خواہش ہے، جس چیز کی تمنا ہے، اور جو بھی آپ کی مشکل ہے، حل نہیں ہو رہی، کوئی کام پھنسا ہوا ہے، حل نہیں ہو رہا، تو اس کا پہلے تصور کر کے آپ اس کو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے آپ نے ایسے آسمان کی جانب منہ کر کے صرف پھونک دیں، پھونک مار کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور کیا پڑھیں؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ خواہ کسی قسم کی پرانی سے پرانی حاجت ہی کیوں نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے چند لمحوں کے اندر نہیں، چند سیکنڈوں کے اندر آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ اگر رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اللہ اس قدر کشادگی والا، خوبصورت، احسن اور اتنا آسانی والا، خیر و برکت والا، رحمتوں والا رزق عطا فرمائے گا جو آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس قدر اس کے اندر برکات ہیں، اس قدر اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر اس قدر خیر ہے۔ لیکن یقین کامل رکھ کے، اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھ کے کریں، پھر اس کے معجزات، پھر اس کے دیکھیں آپ کس قدر اللہ آپ کو، آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یقین کی جو کیفیات ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر معاملات کے اندر ناکامی ہمارا مقدر بن رہی ہے۔ اپنے اندر یقین کامل کیا کریں، قرآن کے ساتھ دلچسپی پیدا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر حاجتیں پوری ہوں گی، ہر مشکلیں حل ہوں گی،
ہر دکھ تکلیف بیماریاں ختم ہوں گی۔ درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، اور مشکلیں حل ہونے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔